أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. کرنا غفلت پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شانه بحمد ثناء امام الانبیاء حبیب کبریا صدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سروراں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر و دانش نہایت ہی زیوکار سادات کرام عوام اہل سنت اجدی بابرکت روحانی محفل ذکر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر جس دا اہتمام و انتظام محمد ارشد و دے صاحبزادیاں نے بڑے ذوق شوق دے نال کیتا دعا ہے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین انہ دی اس دینی کاوش نو اپنی بارگاہ علی اندر شرف قبول عطا فرما کے ساڑھے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آمین. اج دی اس بزرگ دے اندر جس موضوع تے چند معروضات جناب دی سماعتاں دے حوالے کروں گا، اس دا عنوان ہے شان و مقام امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جانشین رسول یار غار صاحب مزار حضور سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ جماعت ثانی دا مہینہ ہے، اس مہینے دی 22 تاریخ نو نبی پاک دے اس غلام دا وصال با کمال ہے، اور اساں آج دی محفل وچ انہاں دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر اس وجہ تو بھی ضروری ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و عمر من الایمان، ابو بکر تے عمر دی محبت ایمان دا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی پاک دے اس غلام نو بے مثال عظیم شانہ دے نال نوازیا ہے۔ انہاں دی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اسلام نو سب تو پہلے جس ہستی نے قبول کیتا انہوں صدیق اکبر رکھ دیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ایسے ساتھی ہیں کہ اعلان نبوت تو پہلے بھی انہاں دی یاری مصطفیٰ دے نال سی، سبحان اللہ۔ اور اس یاری نو مالک نے اس طرح قائم رکھیا کہ اج قبر بھی مصطفیٰ دے نال ہی۔ سبحان اللہ۔ تیسری فضیلت آپ دی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سسور آپ دی بیٹی صدیقہ کائنات نبی پاک دے حرم شامل ہے، ازواج مطہرات شامل ہے، ام المؤمنین مومنہ دی ماں صدیق دی بیٹی۔ سبحان اللہ۔ باقی اس فضیلتاں وہ ہیں جڑیاں بغیر کسب تو بغیر محنت تو اللہ نے اپنے خاص فضل نال عطا فرمائی ہیں، تے کچھ شانہ آپ دیاں ایسی ہیں جڑیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محنت کر کے اسلام دی خاطر قربانیاں دے کے رب تو حاصل کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان جناب سیدنا صدیق اکبر، بولو نا زندہ باد، ہاتھ اٹھا کے بولو، شان جناب سیدنا صدیق اکبر، شان صحابہ۔ عزیزان گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا اسلام دی خاطر جس نے جو قربانی دیتی میں اس دا احسان دنیا وچ ادا کر دیتا۔ اگر عمر فاروق نے اسلام دی خاطر محنت کی تھی میں او دا احسان بھی دنیا میں دے چھوڑے۔ عثمان غنی نے اگر محنت کی تھی میں او دا احسان بھی دنیا تے دے چھوڑے۔ مولا علی نے کی تھی میں انہاں دا احسان بھی دنیا تے دے چھوڑے۔ واحد میرا یار صدیق ایسا ہے جیدہ احسان دا بدلہ میں رسول نہیں بلکہ قیامت والے دن میرا وحدہ لا شریک ادا کرے گا۔ احسان مقام فضیلت خصوصی
جڑی خصوصیت ہی صدیق اکبر دی، اے اللہ تعالیٰ دے محبوب نے آپ نو اپنے رحمت نال تے اللہ دے فضل نال عطا فرمائی۔ میں تھوڑا جہا ابتداءً انہاں دا خاندانی تعارف پیش کر کے پھر اہل بیت دے نال جو انہاں دا رشتہ ہے اس دی وضاحت کر کے تے پھر قرآن و حدیث دے دلائل پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا اصل نام ہے عبداللہ، لقب آپ دے انج تے بے شمار ہیں، دو مشہور لقب ہیں۔ ایک لقب ہے آپ دا صدیق، ایک ہوندا صادق، ایک ہوندا صدیق۔ صادق تے صدیق وچ فرق کی؟ صادق کو آدن جویں گل ہووے اوویں پوری بیان کر دے وے، وچ جھوٹ دی آمیزش نہ کرے، او بندہ صادق ہوندا ہے۔ تے صدیق کے نو آدن جویں اے آکھ چھڈے رب اوویں کر دے وے۔ صادق تے صدیق دا فرق ہے۔ صادق گل وچ جھوٹ دی آمیزش نہیں کردا، تے صدیق دی شان اے ہوندی کہ جویں اے دی زبان وچوں نکل جاوے رب اوویں کر دے۔ سیرت دی کتاباں وچ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک مائی صاحبہ دا پتر کسی جنگ وچ نبی پاک دے نال گیا، جنگ لڑدیاں شہید ہو گیا۔ واپس صحابہ کرام جدوں مدینہ شریف آ رہے سن، او بی بی رستے وچ کھڑی، جیڑا صحابی گزرے انہوں آکھے میرا پتر گیا سی، او دا کی بنے؟ ہن چونکہ رحمت للعالمین دے غلام سن تے اپنی زبان نال انہاں دسنا گوارا نہ کیتا بھی اگر انہوں آکھیا شہید ہو گیا ہے، ماں ہے، ہو سکتا ہے دل ٹوٹے۔ حضرت عمر آئے، انہیں پوچھا میرا پتر جنگ وچ گیا سی، او دا کی بنے؟ حضرت عمر نے فرمایا بی بی پیچھا عثمان آ رہی، انہوں پوچھ لیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان آئے، بی بی نے پوچھا، آپ نے فرمایا میرے پیچھے علی آ رہی، انہوں پوچھ لیں۔ حضرت علی آ گئے، انہوں بھی آکھیا میرے پیچھے صدیق آ گئی، انہوں پوچھ لیں۔ جدو صدیق اکبر آئے بی بی کہن لگی میرے پتر دا کی بنیا، تے آپ دے منہوں نکل گیا کہ میرے پیچھا ٹریا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن او تے جنگ شہید ہو گیا سی، کہن لگے میرے پیچھا ٹریا آ رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اسرائیل، عرض کیتی جی رب جلیل، فرمایا عثمان دے پتر دی روح نو واپس لوٹا دے، میرے نبی دے یار صدیق دے منہ وچوں نکل گیا زندہ ہے، اگر ہونو زندہ ہو کے نہ گیا نبی دے یار دی صداقت تے داغ لگ جاسی، صدیق دی صداقت تے داغ لگے میں رب نو گوارا نہیں۔ سونے او صدیق کو نوادن جویں کہہ چھوڑے اوویں ہو جائے۔ اج کل ایک مولوی ہے انٹرنیٹ تے بیچارہ، جدوں دی لعنت آئی ہے نا انٹرنیٹ دی، جنوں گھروں کوئی نہ پوچھدا، او ہن ویڈیو بنا کے کلا بیٹھ کے تے انٹرنیٹ تے آ جاندا بتا کے وہ کیا ہوا بدنام تو ہوں گے، کیا نام نہ ہوگا؟ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں نام سے کیا کام؟ انہاں نے صرف شہرت لینی ہوندی بھی کوئی ایسا بلنڈر چھڑیے کہ لوگ ساڈے ول متوجہ ہون۔ وہ ایک حسن اللہ یاری نام دا خبیث الفطرت غلیظ ذہن دا بندہ ہے، امریکہ دی کسے بل وچ لوگ کے بیٹھا ہے، اتھو بہ کے وہ چینل ایک چلا رہا یوٹیوب تے، وہ آدھا ہے کہ کائنات وچ کوئی مولوی میرے نال مناظرہ کر لوے، صدیق اکبر دا ایمان ثابت کرے۔ میں کہ افسوس تے اس گل دا ہے
کہ ہن تیرے رنگیاں جھوٹاں وی آکھن صدیق دا ایمان ثابت تے مڑ قیامت قریب ہی ہے۔ خیر میں بڑے عرصے تو انہوں سن رہا، لوگ دوست احباب بھی وہ کلپ بھیج رہے سن۔ پہلے تو میں یہ مناسب نہ سمجھا بھی یہ جی چبل نو تے منہ لانا ہی ویسے ہی تو ہی نہیں، لیکن جدو ویکھیا کہ وہ فتنہ زیادہ بڑھ رہا ہے، نوجوان نسل گمراہ ہو رہی، میں پھر وہ چیلنج قبول کیتا تے نیٹ دے ذریعے کیتا، لیکن میں شرط رکھی کہ مناظرے دے کچھ اصول ہوندے ہیں۔ ایک تا مناظرہ جس جگہ تے ہوئے وہ جگہ غیر جانبدار ہوئے، دوواں مناظرہ وچوں کسے دی نہ ہوئے، غیر جانبدار ہوئے۔ پھر مناظرے دے ثالث بھی ہوندے ہیں، پھر موضوع مناظرہ بھی طے ہوندا ہے بھی کس موضوع تے گل ہونی، پھر وقت بھی طے ہوندا ہے کہ گفتگو دا دورانیہ 3 گھنٹے راسی، 4 راسی، 5 راسی، پھر اے وقت بھی طے ہوندا ہے بھی ایک مناظر 10 منٹ بولے گا، دوسرا پھر وہ جواب دے سی، پھر اس طریقے نال گفتگو ہوندی۔ میں کہا سونیا جے مناظرے دا ایڈا شوق تینوں چاڑی آیا ہے تے مڑ اپنی بل چھڈ تیسرے بندے دے چینل تے آ، تو آنا صدیق دا ایمان جے میں تینوں کافر نہ ثابت کر کے اٹھیا مینوں فرید دا غلام نہ آکھی۔ واہ جی واہ، چشتی سلامت رہے انشاءاللہ۔ مناظرے دا چیلنج قبول کیتا، او آپ تے نہیں بولیا، میں آج جو کمنٹس پڑھے نکے نکے انہیں ڈڈو میدان چھڑ دیتے ہیں، او بیچارے او ہن آکھ رہے ہیں جی سامنے بہ جاؤ، میں کہا سامنے بہ جاؤ تواڈی عقل ماری، وہ امریکہ ہے میں پاکستان ہاں، سامنے کدے نہ بہ جاؤ۔ ایڈا میں کہ انہوں سامنے بٹھان دا شوق ہے تے پتر تیسرے بندے دے چینل تے لے آؤ، اسی جو شرائط رکھیاں جو دے مطابق نہ آئیے پھر گل کرو گے۔ بہرحال میں وہ دا جوابی سلسلہ شروع کر دیتا ہے، جو انہیں اعتراض اٹھائیں 2 کلپ ٹر گئے، اللہ دے فضل نال پہلا کلپ گیا، ہزاراں تو تجاوز ہو گیا، ایسیاں چیخاں نکل رہی ہیں۔ میں کہا پتر کسی مولوی دی عام دی ضرب نہیں ہے، بابے فرید دے غلام دی ضرب ہے، جتھے لگے وڈیاں وڈیاں دی چیخاں نکل جاندیاں، تو کیڑی شے ہیں؟ تو میں اس تقریر دے وچ تواڈے واسطے بھی گلاں کراں گا، لیکن کچھ علمی چیزاں ہون گیاں جہاں مخاطب صرف وہ ہونا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر دا نام عبداللہ، لقب کنن 2، ایک لقب صدیق، دوسرا لقب عتیق۔ عتیق دا معنی ہوندا ہے آزاد ہونا۔ ہن انہاں دا لقب عتیق کیوں پیا ہے؟ جامع ترمذی دی روایت ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماندیاں میں گھر دے وچ حضور علیہ السلام دے کول بیٹھی ساں کہ دروازے وچوں صدیق اکبر داخل ہوئے تے میرے نبی نے فرمایا عائشہ تینو جہنم تو آزاد شخص دنیا وچ نہ بھی کھا چھوڑا، جہنم تو آزاد شخص دنیا وچ نہ بھی کھا چھوڑا۔ عرض کیتی حضور وکھا دیو، فرمایا جے ویکھنا ہی تے میرے یار صدیق نو ویکھ۔ اتھوں آپ دا لقب عتیق مشہور ہویا ہے، جہنم سے آزاد۔ اچھا ہن حدیث پاک تساں سن لی لیکن توجہ نہیں کیتی، اس حدیث وچ ایک بڑا وڈا عقدہ حل ہویا ہے۔ بعض بندے اعتراض کر دیں نبی تو اپنا انجام نہیں جانتا، نبی تو غیب رکھتا نہیں، اسے تو پتہ نہیں کون کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا۔ ہن صدیق اکبر نو نبی جہنم تو آزاد جو آکھیا ہے، اے دا مطلب ہے نبی صدیق دے انجام نو جاندا سی تے او دے حالت نو بھی جاندا سی، کس حالت دنیا تو جائے گا، تائیں تے مصطفیٰ مور لا چھوڑیے جے جہنم تو آزاد بندہ کسے ویکھنا ہے میرے یار صدیق نو ویکھ لوے، تے جے رسول صدیق دے انجام تو باخبر ہے تے سمجھ لا مصطفیٰ اپنے ہر امتی دے انجام تو باخبر ہے۔
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے امتی پکارے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی جاندہ نہ ہو۔ تو ایک لقب آپ دا عتیق، عتیق دا معنی کی ہے جہنم سے اچھا بولو آزاد۔ کنیت آپ دی ابو بکر، بکر آکھ دن اونٹ نو، ابو بکر اونٹوں کا باپ، ابو ہریرہ بلیوں کا باپ۔ ہن اے چکے منڈی وچ اونٹاں دی کردے سن تجارت، جتھوں آپ دا لقب ابو بکر مشہور ہوئے۔ اس تجارت نو بڑا سمجھدے سن، ظاہری بات ہے جس فن دا بندہ ماہر ہوئے اودے وچوں مشہور ہو جاندا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ دا اصل نام ہے عبد الرحمن، کی نام ہے لیکن مشہور کیے ابو ہریرہ۔ ہن ابو ہریرہ کیوں آکھ دن؟ کیونکہ حضرت بلیاں نال بڑا پیار کردے سن۔ کدے نال؟ بلیاں نال بڑا پیار کردے سن۔ اللہ دے پاک نبی نے اس پیار نو ویکھ کے فرمایا ابو ہریرہ، جیڑا لقب مصطفیٰ دیتا ہے وہ دنیا کائنات وچ مشہور ہو گیا۔ ابو جہل نو ابو الحکم آکھیا جاندا سی، حکمتاں دا بادشاہ، کیونکہ مکے دی چدراہٹ ساری او دے کول سی، فیصلے کراؤندے سن بندے۔ او دا دور جہلیت وچ لقب مشہور سی ابو الحکم، حکمت دا بادشاہ۔ میرے محبوب او دا لقب رکھیا ابو جہل، جہلاں دا پیو، جڑا رسول لقب دیتا سی کائنات وچ وہ مشہور ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، اے مختصر خاکہ آپ دا قبیلہ قریش ہے، خاندان قریش ہے۔ قریش خاندان دا ایک قبیلہ ہے، اس نو بنو تمیم آکھیا جاندا ہے۔ اس قبیلے دے آپ فردن تے نبی پاک دے نال بچپن تو ہی آپ دی یاری سی، بچپن بھی رسول نال گزرے ہے، جوانی بھی رسول نال گزری ہے، تے دنیا تو گین تے دفن بھی مصطفیٰ دے قدمہ وچ ہوئی۔ اور اللہ رب العالمین نے شروع تو ہی اس بندے نو شان دیتی کہ صدیق اکبر نے دور جہلیت وچ بھی نہ زنا کیتا ہے، نہ شراب پیتی ہے، نہ بت نو سجدہ کیتا ہے۔ جدو ساری دنیا کردی سی، نبی دے اس یار نے ادو بھی نہیں کیتا۔ توجہ ہے؟ عمدۃ التحقیق کتاب شافی مذہب دے امام ہیں، عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق، اس دے اندر واقعہ موجود ہے کہ صدیق اکبر دا بچپن سی۔ ایک دن باپ کہن لگا اج مندر چلیے بت خانے، تینو تیرے خداواں دا تعارف کرواؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو باپ پکڑ کے بت خانے لے گیا تے کہن لگا پترا اے تیرا رب بھئی اینو سجدہ کر، ایدی عبادت کرنی ہے، ایدی پوجا کرنی ہے، ایو سانو رزق دیون والا، مال دیون والا، عزت دیون والا، شہرت دیون والا، ساڈیاں مشکلاں ایو حل کرن والا وے۔ ہن صدیق اکبر پہلے باپ ابو قحافہ دی گل چپ کر کے سندا رہیا، جدو باپ اپنی تقریر ختم کر لئی حضرت صدیق اکبر بت ول مخاطب ہوئے، کہن لگے اگر تو میرا رب ہے، میں بھوکھاں مینوں روٹی دے، میں پیاسا ماں مینوں پانی دے۔ ہن سمجھدار بندہ ہے، بت پتھر دا کی بولے؟ کدی پتھراں دے بت بھی بولے؟ صدیق اکبر بت نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں
میں بھکھا مینوں پانی روٹی دے، بھکھا پیاسا وا پانی پلاؤ۔ جدوں بت بولیا نہیں، باپ بیٹے دا اے عمل ویکھ رہا وے۔ حضرت صدیق اکبر نے زمین تو پتھر اٹھایا وے، پتھر اٹھا کے بت نال مخاطب ہوئے، کہن لگے پھر ترکڑا ہو جا۔ پتھر آمن لگ گئی، اگر تو رب ہے میرے پتھر تو اپنے آپ نو بچا کے دکھا دے۔ گزاری بات ہے، جیڑا رب ہوئے وہ تے لوکاں نو بچاوندا ہے، جیڑا آپ دے آپ نو آپ ہی نہ بچا سکے وہ رب بن سکتا ہے؟ ہن صدیق اکبر پتھر چایا ماریا ہے، خدا اور دا کان کدیں نک لت لے رب اور پھیتی پھیتی ہو کے زمین تے آئے پہ۔ ہن باپ نے جدو یہ عمل ویکھیا تے چڑھیا غصہ، اسی انہاں دی عبادت کرنے آئے، انہیں بت دی تروڑ مروڑ کے رکھ چھڑیا، انہیں رکھ کے ماریا تھپڑ، گھسیٹ کے اپنی بیوی کو لے گیا، کہنے لگا جان دی اج تیرے پتر نے کی کیتا ہے؟ انہیں آکھیا کی کیتا ہے؟ آدھا اینے اپنے خداواں نال جے کیتا ہی۔ اگو صدیق دی ماں بولی، کہنے لگی ابو قحافہ اینو کچھ نہ آکھ، تو نہیں جان دی دے رازاں نو میں جاننی ہوں۔ جدو اے میرے پیٹ دے اندر سی، میں بت نو جھکن لگ دی سا، اے پیٹ وچ آکڑ جاندا سی، مینوں نہیں سی جھکن دیندا، آپ کیویں جھک سکدا وے؟ اے تے پیٹ وچ میں ہے سی تے مینوں نہیں سی جھکن دیندا۔ اچھا صدیق نو ماں دے پیٹ وچ اے پتہ لگ جاندا سی اما بت نو جھکوے؟ اچھا بولے، تھوڑا جا بولے، جے ٹھڈے راسو تقریر ٹھڈی ہونی، جے تساں گرم راسو تے تقریر تے شروع ہو رہی۔ اچھا صدیق نو ماں دے پیٹ وچ پتہ لگ جاندا سی بھی اما کینو جھکوے؟ تیرے میرے بچے نہیں پتہ لگ جاندا، صدیق نو لگ جاندا سی۔ ایک مولوی دا میں بیان سنیا، ہم صحابہ والے ہیں، میں کیا پتر پھس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلن وچ گنا رو نو آک محمد بخشا ہون رویں تا منا، جے نبی دا یار ماں دے پیٹ وچ رہ کے باہر ویکھ لیندا ہے، محمد قبر ہے جا کے باہر نہیں ویکھ سکدا۔ اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سونے جے شان صحابہ بیان کر سکتا ہے تو سنی کر سکتا ہے، جے شان اہل بیت بیان کر سکتا ہے تو سنی کر سکتا ہے، باقی کسے دا کوئی تعلق صحابہ اور اہل بیت نال نہیں۔ دعوے سارے کرتے نے، سچے غلام دیکھنے ہونی تے اہل سنت تو علاوہ شاید لبدی کوئی نہیں۔ اہل سنت تو علاوہ تینوں نہ شان صحابہ لب سکتی، نہ شان اہل بیت لب سکتی، دعوے جنہیں مرضی کو کری جائے۔ ماں کہن لگی انو کچھ نہ آکھ، میرے پیٹ سی میں جھکن لگ دی سا، اے اکڑ جاندہ سی، مینوں نہیں سی جھکن دیندہ، آپ نہیں جھک سکتا۔ تو سونے پتہ چلیا اللہ تعالیٰ نے اس بندے تے اے فضل فرمایا ہے، انو بچپن ویچی جہلیت دے ہر کم تو الگ رکھیا ہے۔ کیوں رکھیا ہی تائیں کہ نبی دے جامن تو بعد امت دی باغ ڈور جو رب انو دینی سی، انو مصطفیٰ دے قدمت رکھیا۔ عزیزہ نے گرامی، ہون میں قرآن دی جڑی آیت اپنے خطبے پڑھی وہ بیان کر کے ترجمہ تفسیر کر کے پھر اصل موضوع لاؤنا۔ سورۃ زمر 24واں سپارہ، ارشاد ربانی نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ
اللہ رب العالمین فرماندا ہے والذی جاء بالصدق، ایک ہستی ہوئے، ایک ہستی ہوئے جڑی سچائی لے کے آئی ہے دنیا دے، سچ لے کے آئی، سچائی لے کے آئی، ایک ہستی سچائی لے کے آئی ہے، وصدق بہ، ایک نے دی تصدیق کی دیئے، اولئک هم المتقون، سچائی لے کے آمن والا بھی متقی ہے، تصدیق کرن والا بھی متقی ہے، تے انہاں دی شان کی ہے۔ اللہ فرماندا لہم ما یشاءون عند ربہم، چاہنا انہاں دا کم ہے، عطا کرنا وحدہ لا شریک دا کم ہے۔ ایک ہستی سچائی لے کے آئی، سچ لے کے آئی، دوی نے دی تصدیق کیتی ہے بھی جو لے کے آیا ہے صحیح لے کے آیا ہے، رب آدھا لے کے آمن والا بھی تے تصدیق کرن والا بھی، اولئک هم المتقون، دو میں متقین پرہیزگار ہیں، تے شان انہاں دی کیے لہم ما یشاؤون، چاہنا انہاں دا کام ہے، عند ربہم، تے عطا کرنا، اچھا بولو، چاہنا انہاں دا کام ہے، یعنی جو ارادہ کرن مالک اسے ویلے پورا فرما دیندہ ہے۔ ہن او ہستی جڑی سچائی لے کے آئی، او کون ہے؟ جن نے تصدیق کیتی ہے، او کون ہے؟ میں اپنی طرفوں نہیں، یہ دی تفسیر مولا کائنات باب مدینۃ العلم علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار دی بارگاہ وچوں پوچھنے ہاں کہ سنیا تو دس سچائی لے کے آمن والا کون ہے تے تصدیق کرن والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تے علی وہ ہستی ہے جنہوں حضور نے 1000 علم دے باب سکھائے، سبحان اللہ، ایک باب وچ اگوں پھر 1000 باب ہیں، ایک باب وچ اگوں پھر 1000 باب ہیں۔ تے مولا علی فرماندے میں صرف سورۃ فاتحہ دی تفسیر لکھا نا تے 70 اٹھ کتاباں نال بھر دے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک رکعت وچ قدم رکھ دین، دوسرا قدم چکن تو پہلے قرآن پڑھ لیں، یہ علی دی شان ہے۔ حضرت علی نو پوچھنے سونے دس سچائی لے کے کون آیا تے تصدیق کے نے کیتی؟ تفسیر قرطبی امام قرطبی دی اہل سنت دی سب تو پہلی تفسیر قرآن تے جڑی لکھی گئی وہ تفسیر تبری ہے محمد بن جریر تبری دی، اس تو بعد تفسیر مزری شریف قاضی ثناء اللہ پانی پتی دی، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی دی۔ میں انہیں حوالے دیواں جو کتاباں مولوی دے اتر ڈیگ پون تھلے آ کے مر جاوے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے دے وچ مولا علی دا اس آیت دے ضمن وچ فرمان موجود ہے۔ اے تسن اہل سنت دیاں ایک حوالہ نبی دے یار صدیق دے دشمناں دا بھی دیواں، کیونکہ وہ تواڈے واسطے نہیں، وہ جدوں نیٹ تے جانی ہے وہ کالے تیلیاں واسطے، انہوں نے میں دسنا پیا بھی ساڈی نہیں، کم از کم اپنے ابا جی دی من لو۔ او دا نام ہے تفسیر مجمع البیان، لکھن والا علامہ طبرسی، مطبوعہ ایران دی چھپی تے جلد نمبر 3 جز نمبر 5۔ تھوڑا جا بول رہے ہیں صدیق دا ایمان لبن والا پہلے اپنے گھر دیاں کتاباں تو لب لوے۔ مولا علی شیر خدا نے اس آیت دی تفسیر کردیاں فرمایا الذی جاء بالصدق، جڑی ہستی سچائی لے کے آئی ہے رسول اللہ، اللہ دا رسول ہے، نبیاں دا امام ہے،
میرا پاک نبی سچائی لے کے آیا ہے وَصَدَّقَ بِهِ ہم ابو بکر فرمایا جنہیں تصدیق کی دیئے اور کوئی نہیں نبی دا یار غار صدیق اکبر نعرہ تکبیر بڑے خوبصورت انداز میں جو بڑی گل ہو رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سب تو پہلے ہو دیکھو ادھر توجہ میرے ال پاس اختلاف کتابوں میں پایا جانا کہ سب تو پہلے کلمہ کنے پڑھے بعض سیرت نگارہ نے لکھا ہے سب تو پہلے کلمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھے حضور دی زوجہ ہے بعض سیرت نگار آخدن سب تو پہلے کلمہ حضرت مولا علی نے پڑھے بعض سیرت نگار آخدن سب تو پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھے ہن اے اقوال مختلف سن تے پھر میرے امام دیتی ہے تطبیق جڑے آتے ہیں نا امامہ دی لوڑ کوئی نہیں میں کہا پتر امامہ تو بغیر قدم نہیں چوک سکتے اقوال مختلف سن سراج الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں تینہ اقوالاں میں تطبیق دیندیاں فرمایا جنہ آکھیا مولا علی پڑھے ہے وہ بھی ٹھیک آدل جنہ آکھیا خدیجۃ الکبریٰ پڑھے ہے وہ بھی ٹھیک آدل جنہ آکھیا صدیق اکبر پڑھے ہے وہ بھی ٹھیک آدل سونیا سارے ٹھیک کیویں آدل آپ نے فرمایا مرداں وچوں صدیق اکبر پڑھے ہے بچیاں وچوں مولا علی پہلے پڑھے ہے عورتاں وچوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پڑھے ہے یہ تطبیق میرے امام نے دی تھی لیکن سنو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مسلمان ہوئی ہیں کفار نو انہا جھٹکا نہیں لگا کیوں ہر بندے آکھیا بیوی ہے بیوی خامن دے مگر ٹر دی انہیں اپنا خامن سمجھ کے پڑھ لیا مولا علی پڑھے ہے کافران نو جھٹکا نہیں لگا کیوں کہ بچپن ویچی علی پلیائی مصطفیٰ دے گھر اچھا بولو پلیائی حضرت علی کے دے گھارے کیونکہ جدو ابو طالب تے تھوڑا جا تنگ دستی دا ماحول آیا ہے تے حضرت عباس نے آکھیا نبی پاک نو کہ آپا ایک ایک پتر لے نہ لئیے تاکہ انہاں دا بھار ہولا ہو جاوے تے کسے جعفر لے لیا حضرت عباس نے عقیل لے لیا میرے نبی فرمایا علی مینو دے دے اچھا بولو علی مینو دے دے مولا علی پلے ہی سینہ نبوت تے کافران نو جھٹکا کادا لگنا سی کافران کیا جی وہ دے گھر پلے ہے انہیں تے وہ دی سپورٹ کرنی جدو صدیق پڑے ہے کافران دی منجی مودی تے وہ دو ہوئی کیونکہ صدیق اکبر باشعور تاجر سی مکے دا پنچایت مقامن والا سی امیر کبیر سی جدو صدیق مسلمان ہویا ہے پھر لوگاں نے نبی دے دین اتے غور و فکر کرنا شروع کیتا ہے تاں کر کے صدیق اکبر دی تبلیغ نالی حضرت عثمان مسلمان ہوئے صدیق اکبر دی تبلیغ نالی اور کئی صحابہ اسلام دے اندر آئے یعنی اسلام دے وچ امت رسول وچ پہلا مبلغ اسلام دی تبلیغ کرن والا بھی صدیق اکبر ہے ہن سنیو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جدوں اسلام قبول کیتا ہے تمام سیرت دیاں کتاباں اٹھاؤ نبی پاک دے نال رہندے رہے حضور نے کدی انہاں نوں یہ نہیں سی آکھیا کہ میں نبی ہوں میں تھوڑے دنوں تک نبوت دا اعلان کر دینا نہیں کوئی ایسی گل ہی نہیں ہوئی سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے میں ایک دن ملک شام گیا کپڑا لے کے گیا کیونکہ آپ کپڑے دی تجارت کر دے سن کپڑا لے کے گیا
ایک جناب درخت دے تھلے آرام کرن لگ گیا میرے نال ایک یہودی بھی سی وہ بھی کپڑے دا تاجر سی ساڈے کول ایک راہب آیا عیسائیاں دے مذہب دا بڑا بڑا عالم سی وہ آیا آ کے مینوں کہن لگا اپنی قمیض اتے اٹھا میں کیا وجہ کی ہے کی ویکھنا چاہنا ہے انہیں آکھیا قمیض اٹھا جدوں میں قمیض اٹھا پہلے آدھے آپ فرماندے نے میں درخت تھلے آرام پیا کردا سا اچانک میں خواب ویکھیا آسمان تو چن زمین تے آیا ہے سدھا میری گود وچ آ گیا وے آسمان تو چند زمین دے آیا ہے سدھا میری گود چا گیا وے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے ایک دے میں اس خواب تو بڑا پریشان سا کہ ایدی تعبیر کی ہوئے گی ادھر جناب صبح عیسائیاں دا عالم آ گیا کہنے لگا ناف تو کپڑا اٹھا جدو میں ناف تو کپڑا اٹھایا خچ کھا کے ڈگ پیا جدو ہوش آیا میں پوچھا وجہ کی ہے کیوں ڈگے ہیں مینوں کہنے لگا تو ہوئے جڑا آخری نبی دا پہلا غلام بنے گا تو پہلے سب تو اسلام قبول کرے گا صدیق اکبر فرماندے ہیں میرا ذہن پریشان اس تو بھی زیادہ ہو گیا تے میں آپ فرماندے ہیں اس سے پریشانی جڑا کپڑا سی نا وہ دے دیتا اس یہودی نو بھی میاں اے تو لے جا جے کدی ٹکر پویں تے پیسے دے دیں نہیں تے تینوں پکے آپ فرماندے نے میں انہاں قدماں تے واپس مکے شریف پہنچیا جیوں ہی میں پہنچیا تے مینوں اوندیاں ہی ملیا ہے جہلاں دا پیو اچھا بول تھوڑا جہا بولیا واہ جی واہ کیناں دا پیو جہلاں دا پیو جہلاں دا پیو ملیا ہے ابو جہل انہوں آدم وہ مینوں ملدیاں آکھن لگا وہ جاننا ہے کی ہوئی میں کہا نہیں وہ تیرے نال نہیں عبداللہ دا پتر پھردا سی وہ جی میں پھر انداز سی ہودا میں کہا وہ تو یادہ میں نبی ہوں ہن صدیق کے اکبر فرماندے جدوں نے مینوں ایک گل سنائی نا بھی تیرے سجن نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے آپ فرماندے میں گھر نہیں گیا میں سیدھا دروازہ رسول تے پہنچی دستک دیتی امام الانبیاء باہر آئے صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونیا میں سنیا تسا دعویٰ نبوت کیتا ہے میرے نبی فرمایا کیتا وے صدیق آدن میں آکھیا یا رسول اللہ تو اڈی نبوت دی دلیل کیے میرے نبی مسکرا کے فرمایا ملک شام وچ جڑا خواب ویکھے ہجے دلیلاں پیا پوچھنا میں اچھا بولو خواب کنے ویکھیا میری تقریر نا ذہن حاضر رکھیا جی میں باہر ہٹا کے گل پوچھ بھی لینا خواب کنے ویکھیا سی ویکھیا کتھے سی نبی کتھے سی نبی نو کہندا سی بولو تو صحیح تواڈے نال منجی تے کوئی بندہ پیا ہوے منجی نال بالکل نال ہوے او کچھ ویکھی جاوے تانوں کدی پتہ لگا کی پیا ویدا کچھ نہیں پتہ ہے تے صدیق ملک شام وچ خواب ویکھے نبی مکے جاندا ہے ہجے علم غیب نہیں تھوڑا جا بولو انج کرنا بیان شان صحابہ تیرا پتہ لگے ویکھ نال نال سنڈی تے سپرے نہ ہوندی جاوے تے مڑا کے اچھا تھوڑا جا بولو ایک ہوندا کالا تیلا ایک چٹی سنڈی میں دو میں مارنی ہے چٹی سنڈی سمجھ دے ہو وہ بھی مارنی ہے تے کالا تیلا بھی مارنا ہے کیوں سنڈی مرے تے فصل بچ دی تے جے اے مرن تے ساڈی نسل بچ دی اچھا بولو ہن سونیو جڑا یا نبی مکے وچ بیٹھ کے صدیق اکبر دے خواب نو جاندا ہے کی گل دوسرے امتیاں دے حال نو نہیں جاندا آپ فرمایا جڑا خواب ویکھیا ہی ہجے دلیل پہ پوچھنا
صدیق اکبر نے یا ایک گل سنی فوراً عرض کیتی سونے کلمہ پڑھا. ہن جدو کلمہ لیا ہے پڑھ. ایک دن ادو چند بندے مسلمان حضرت صدیق اکبر دی ہی تبلیغ نال ہوئے سن. ایک دن صدیق اکبر کہن لگے سونیا تسی رسول سچے نہیں؟ فرمایا سچا رسول ہاں. عرض کیتی سونیا کیا ساڈا رب سچا نہیں؟ فرمایا سچا رب ہے. عرض کیتی سونیا مڑ لوک کے کیوں؟ میرا دل کافراں دا مجمع ہوئے تسی بیٹھے ہو تے میں تقریر کر تے کراں کافراں دے خلاف. یار ساسا کسے دے خلاف بولیے تے آ دن تفرقہ پھیل رہا ہے تے صدیق اکبر تے ٹھڈوں تقریر یا دن ہونی خلاف چاہیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں میرا یار آکھیں نبی پاک بھی چل پہ نال چل صحابہ سن. صدیق اکبر آئے بیت اللہ شریف دے قریب آگئے. امام الانبیاء نو بٹھا دیتا کافران دا مجمع لگا ہویا سی. حضرت صدیق اکبر نے اللہ دی حمد و ثنا کرن تو بعد خطبہ دیتا فرمایا کافرو میری گل توجہ نال سنو چھڑ دیو پتھراں دی عبادت کرنی بے جان پتھر تانوں کی دے سکدے نے اس رسول دے در تے جھکو اے جو آداوے سچ آکھداوے جو آدھا ہے لا اینی گل کرنی سی کافرن تے اگ لگ گئی تے حق جدو بولیا جاوے اگ لگ دی اگ لگ دی پھر اگ لگ دی ہے مڑ جو باطل کل ہو سکے وہ مڑو کردہ ہے. لیکن ایک دن اپنی موت آپ ہی مر جاندہ ہے کیوں حق دے نال مدد رب العالمین دی ہوتی ہے. او جناب ٹوٹ پہ جن نے کافر بیٹھے تن ٹوٹ پہ اٹھ کے تو نم حضرت صدیق اکبر نو زدو کوب کرنا تے مارنا شروع کر انہ ماریا کہ آپ بے ہوش ہو کے ڈگ پہ. پچھو خیش قبیلے برادری کمبے نو پتہ لگا او دوڑے کافران دے مجمع وچوں کڈ کے لے گئے. جدو صدیق اکبر نو گھر لے گئے رشتہ دار کول کھلوتے اما بابا کول کھلوتے بہنا بھرا کول کھلوتے. جدو سارا دن تو بعد شام نو ہوش آیا ہے تے یا ہوش آیا ہے ماں دوڑی ہے پانی لے کے میرے پتر نو ہوش آیا ہے پانی پلاواں یا پانی لے کے آئی تے صدیق کیا کیا اما پانی پنا کر پہلے دس میرے رسول دا کی آل ہے. اینو آدن استقامت فی الدین. ماں کہنے لگی پترا پانی دے پیلا انہیں آکھیا ماں پانی دا ایک گھوٹ گلے تو تھلے نہیں جا سکتا. ماں روٹی لے کے آئی صدیقہ دے ماں روٹی بنا کر پہلے دس میرے یار نبی دا کی حال ہے. سارے برادری والے رشتہ دار غصہ کر گئے کہ اے عجیب بندہ وے اینا مار کھاون تو بعد بھی باز نہیں پہ آندا اسی دے پاروے دے سر تے کھلوتے ہیں. ان ہوش آئے نے ساڈا نہیں پوچھیا اجے بھی اسے رسول دا پیا پوچھ داوے جدے پر انو مار پئیے اوہ صدیق اکبر دا کیتا دے سی جے یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا جے یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے ٹھان سٹیے نا. ان وعدے نہیں جاری توڑ نہیں بانی رشتہ دار غصہ کر کے ٹر گئے. ماں مجبور ہو گئی. اس وقت حضرت عمر پاک دی ہمشیرہ حضرت ام جمیل انہاں کلمہ لوگ کے پڑے ہویا تھے. صدیق اکبر دی ماں ام جمیل کل گئی تے کہن لگی نبی پاک اس وقت کتھے ملن. انہاں دسنا گوارا نہ کیتا
انہاں آکھیا جی کیوں تساں کیوں پہ پوچھ دے؟ انہیں آکھیا میرا پتر زد لائی کہ جنی دیر میں رسول نو ویکھیا نہ پانی پینا ہے نہ روٹی کھانی، پتر تو مجبور ہو کے آئی ہاں۔ انہاں آکھیا پھر میں تیرے نال چلنی۔ بی بی آئیاں تے انہاں نے ایک پاسوں حضرت صدیق دی والدہ نے سہارا دیتا، ایک پاسوں حضرت ام جمیل نے سہارا دیتا تے صدیق نو لے کے دار ارکم پہنچیاں جتھے پاک نبی تشریف فرما سن۔ میں اصل دار ارکم دی گل کر رہا ہاں، جڑے سکول بنے ناندی نہیں کر رہے۔ اچھا بول ویکھے جے بورڈ لگے دار ارکم سکول دے، او نری لعنت ہے۔ او انجے حضرت وچ شراب ہے، اتے آب زمزم دا لیبل، اندر ساری نجدیت ہے، باہروں پھٹی دار ارکم دی تے ساڈے مڑ چھو دے او چلو پتر پڑھانا ہی ہے۔ او جدو پڑھ کے حضرت تشریف لے ہوندا ہے، او اماں بابے نو آدا ہے بھی تسی بالکل فارغ ہو، تہاڈا ختم ہی حرام ہے، تہاڈی فلانی شاہی حرام ہے، تہاڈی شکر ہے بھی ہجے تک کسی نہیں آکھیا بھی امے تے بابے تہاڈا نکاح ہی حرام۔ اے ہو سکدا ہے اس حد تک بھی پہنچ جاون بھی ابا جی تسی تو پہلے ویسے ہی کافر رہے ہو۔ او ایویں ایک آیا سی چلا کٹ کے 40 دناں دا، او دے سر تے سی بھوت سوار، او آندا گیا تے اوندے ماں پیو نو آدا کہ بیٹھو جی میرے سامنے بیٹھو۔ وہ بہ گئے، انہاں کہ پتہ نہیں پتر مولوی بن گیا، پتہ نہیں کیا کہ او کہ تسی رہے ہو کہ ساری زندگی مشرک درباراں تے اوندے جاندے رہے ہو، لہذا تسی مشرک رہے ہو، تہاڈا نکاح کوئی نہیں، چلو تہاڈا نکاح دوبارہ کراؤ۔ اگو پیو سیاںا تے انہیں لتر لا لیا، انہیں آکھیا بیڑا غرق ہو بھی ساڈا تے نکاح دوبارہ ہو جاسی جڑا تو نکاح تو بغیر جمیا تیرا کی بن سی؟ سمجھ آئے کہ اگلی میں اس دار ارکم کی بات نہیں کر رہا جس میں نبی کے بے ادب اور گستاخ تیار کیے جاتے ہیں، میں اس دار ارکم کی بات کر رہا ہوں جہاں میرے رسول نے بیٹھ کر دین کا پودا لگایا، وہی پودا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت صدیق اکبر نو لے کے دار ارکم پہنچیاں۔ ہن توجہ کرے آجے، میرا نبی شان دا مالک ہے، مسجد اقصی وچ معراج دی رات مصطفیٰ جاون، آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی کھلو کے استقبال کرن، میرا نبی آوے صحابہ کھلو جاون۔ توجہ ہے؟ لے گل چل دیاں آ گئی میدان وچ، اج ایک مسئلہ ہی نہ سمجھا دیں۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھیا کتاباں وچ کہ جدوں اذان نماز واسطے تکبیر آکھی جاندی ہے تے کتھے کھلونا ہے؟ اچھا بولو۔ ہن تانوں تو شاید ایو پتہ بھی یا اللہ اکبر اینج کر کے کھلو رہو، کیونکہ آپا قوم اس وچ بسنے ہاں جڑی ہے ہی آکڑی، او ساڈے مڑ صحبت رنگ دیندی، او مڑ ساڈے وچ بھی کئی بندے اینج کھڑے ہوندے نے۔ میں کہا بھی پتہ نہیں، سن تو ویسے ڈر رہندا بھی کتنی تکبیر والے نوں مار کے نہ نس جان۔ ہن مسئلہ اصل کی ہے؟ فقہاء فرماتے ہیں حیا علی الفلاح، جب مکبر کہے اس وقت کھڑے ہو۔ ہن اس وقت کھلونا کیوں ہے؟ اد وچ حضرت ایک راز ہے، کیونکہ نبی پاک دا حجرہ مبارک سی مسجد نبوی دے نال، حضور ہوندے سن حجرہ شریف وچ، مکبر آکھدا سی تکبیر، نبی پاک ادھروں چل پیندے سن، جدوں حضور اوندے سن مصلی تک ادو مکبر پہنچ جاندا سی حیا علی الفلاح تے ہن صحابہ حیا علی الفلاح تے نہیں سن کھلوندے، او کھلوندے سن محمد دا استقبال کرن واسطے، او استقبال کرتے سن۔ فقہاء نے مسئلہ لکھ دیتا، بھاویں او استقبال کرتے سن پر چونکہ بن محمد دے صحابہ دی سنت گئی ہے، ہن سارے واسطے حکم ہی ہوئے جدو مکبر حیا علی الفلاح کے ادو کھلوو تاکہ صحابہ دا ادب بھی ذہن وچ ہوے تے نبی دے صحابہ دی سنت بھی ادا ہوے۔
تکبیر چلا دیں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان صحابہ بولو جاری رہے گا گج وج کے بولنا ہے فیضان صحابہ فیضان صحابہ نبی دا سارے استقبال کرن کھلو کے واہ یار غار تیری عظمت تو قربان جاواں آج صدیق اکبر یاد آرے ارکم دے اندر داخل ہوئے میرے نبی دی نظر پاک پئی میرا یار آ گیا میرے مصطفیٰ نے خود اٹھ کے ود کے سینے نہ لا لیا یا صدیق اکبر پاک نبی دے سینے نہ لگے نے حضور نے فرمایا صدیق ان طبیعت کیویں عرض کیتی سونیا اگے تے بڑیاں تکلیفاں سن تیرے سینے نہ لگدا گیا سکون مل گیا ہر درد تکلیف بھول گئی ہے ایتھے پیر باہو دی روح بھی تڑپی انہیں بھی قلم اٹھایا آپ فرماندے نے صدیق اکبر دا عقیدہ سی اے تن میرا او یارا چشم ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہیں آوے میں ہور کدے ول بھجاں مرشد دا مینوں لکھ کروڑا حجاں عزیزاں گرامی یا نبی پاک دی زیارت کی دی صدیق اکبر انج کھل گئے جی میں پھل گلاب دا کھل جاندہ وے کیونکہ صدیق اکبر نے اپنا تن من دھن ویچ نبی دے قدمہ وچ قربان کر دیتا تھی تاں کر کے جدو جنگ واسطے میرے نبی نے مال منگیا کسے تھوڑا لے آندہ کسے ایک کیسا لے آندہ کسے دو کسے ادھا صدیق اکبر نبی دایو یارے جڑا گھر دا سارا سامان لے کے امام الانبیاء دی خدمت وچ آ گیا حضور نے فرمایا صدیق گھر کون چھڈ آیا میں صدیق اکبر نے عرض کیتی سونیا گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ آیا وا او سجنوں توجہ رکھی اج کل بازاراں وچ کتبے لگے ہوندے نے جدوں دی چٹی سنڈی دے جراثیم آئے نے دنیا دکاناں تے لکھ کے لا دیتا ہمارے لیے اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے میں کیا اول مسلمان امت نبی دا پہلا امام جڑا یار غار تے صاحب مزار بھی ہے وہ بھی تے آکھ سکتا سی میرے لیے اللہ کافی ہے لیکن کشتہ عشق رسالت صدیق اکبر نے اہل سنت کو پیغام دیا گھبرانا نہیں میرا عقیدہ بھی سنیاں والا عقیدہ وے میں اے نہیں آدھا میرے لیے بس اللہ کافی ہے نانا عرض کی تھی سونیا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تاں کر کے علامہ اقبال کی روح تڑپی انہیں بھی قلم اٹھا کے صدیق دی اس گل نو نقل کیتا آپ فرمانے نے صدیق اکبر نے عرض کی تھی بلبل کے لیے پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات فیضان صحابہ بولو جاری رہے گا ہاتھ اٹھا کر فیضان صحابہ ہاتھ اٹھا کر فیضان صحابہ فیضان صحابہ عرض کیتی گھر اللہ تے اللہ دا اچھا رسول کتے سی سامنے گھر بولو تے صحیح جے سنیو تسی جاگ دے ہوندے تو سنڈی عملہ کرنا تسی ستے ہو
تسی ستے ہو تاں ہی بربادی ہوئی یہ تو سگا سپریما کرنی پڑی سانو اج یہ کنڈے نہ کڈنے پوندے جے تسی جاگدے ہوندے عزیز آرے کی رابی سبحان اللہ کیا بات ہن صدیق اکبر نے ایک عقیدہ دیتا فرمایا میرا یہ عقیدہ ہے میرا رسول میرے سامنے بھی ہے میرے گھر میں بھی ہے تا کر کے فقہا فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہو اگر تو وہاں انسان موجود ہوں تو پھر کہو السلام علیکم تے جے گھر ویلا ہوئے کوئی نہ ہوئے تے پھر بڑھدے آکھو السلام علیکہ ایوہ النبی سبحان اللہ اے نبی تیرے تے کیوں فقہا فرماتے ہیں نبی کی روح کا جلوہ مومن کے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اچھا بولنا ہن سنو حضرت سیدنا صدیق اکبر دے بارے اللہ فرمایا سی ایک ہستی ہے جڑی صدق لے کے آئی دووی نے دی مولا علی فرماندے ہیں تصدیق کرن والا صدیق ہے لے کے آون والا نبی سبحان اللہ لے کے آون والا ہن اگلی گل جڑے اج کل حضرت صدیق اکبر دے خلاف بکواساں کردے نا تے نہ لیندے امام جعفر دا سیانے بندے ہو کوئی بندہ تھوڑے نال تے بڑا پیار کرے پر تواڈے نانے نو گالاں کڈے چنگا لگ سی بولو تے جاننا صدیق امام جعفر دا کی لگدا ہے نانا جعفر نا ہے امامت لقب ہے صادق بھی لقب ہے صادق بھی لقب ہے حضرت صدیق اکبر دے بارے خود امام جعفر صادق فرماندن والا دانی مرتين فرمایا ہوئے صدیق نو برا نہ آکھیا جی اے او ہستی ہے جائے مینو 2 باری جمے سبحان اللہ سبحان اللہ امام جعفر دی ماں دا نام ہے ام فروا دھی ہے حضرت قاسم دی حضرت قاسم پتر محمد بن ابی بکر دا محمد بن ابی بکر پتر ابو بکر صدیق دا حضرت امام جعفر دے باپ دا نام ہے امام باقر پتر امام زین العابدین دا امام زین العابدین پتر امام حسین دا حسین پتر مولا علی دا کیا بات نانا صدیق کے دادا اچھا بول علی ایک ٹبر نانکیاں دا منکر ایک ٹبر دادکیاں دا منکر اساں کڈے مقدر والے ہیں اہل بیت دے نانکیاں نو بھی مننے ہیں دادکیاں نو بھی مننے ہیں اچھا بولو تساں آکھو کون منکر ہے ایک مولوی ہے حسین علی وہاں بھچری وہاں بھچرا ایک علاقہ ہے اے حسین علی وہاں بھچری اے ایڈا قابل بندہ سی میرے پیر مہر علی شاہ نال مناظرہ کرن آ گئے میں آکھے پیر نال مناظرہ کرنا تے یا پیر آیا ہے نا قسم خدا دی کتاباں وچ میں بھی کسا حضرت دا موتر نکل گیا آیا مناظرہ کرنے پیچھے اے وہاں بچری اس نے بکواس کیتی ہے تفسیر دیئے بلغت الحیران او دے اندر آدھا ہے کہ حسین وانگوں انہ ہو کے کربلا نہ جا یعنی نعوذ باللہ من ذالک نے حسین نو آکھیا انہ واہ کربلا گیا ہے ہن جیڑا نبی دی خون دی انج توہین کرے اے اہل بیت دے محب کتھوں ہو سکدے تے سونیا مڑ میں جیڑا آکھیا ہے ایک ٹبر دادکیاں دا منکر ہے ایک نانکیاں دا منکر ہے سنی واحد عقیدہ رکھدا ہے جیڑا محمد دے نال نسبت رکھن والے ہر ہستی دا ادب تے احترام کردا ہے صحابہ تے اہل بیت تے بڑی شان والے اساں تے اس مٹی دا بھی ادب کرنے ہاں جیڑی مٹی ایک باری میرے محمد دے قدماں نو چم لے آوے توجہ ہے ہن صدیق اکبر امام جعفر دا کی ہے بولو میرے ال ویکھو بندے تے اوندے جاندے رہنے صدیق اکبر کی ہے
تے مولا علی ہن جیڑا ساڈے نانے نو گال کڈے چنگا لگ سی تے جیڑا امام جعفر دے نانے نو گالی کڈے تے مڑ آکھے میں جعفری ہوں مڑ امام جعفر بھی یاد ہو سی تو جعفری نہیں تو کافری اچھا بول نا مراد آ میرا نام لے کے تے گالا میرے نانے نو کڈنا ہے تے سونےو اپنے آپ ہی ویکھ لو اہل بیت تے صحابہ یہ دوویں لازم ملزوم ہیں ایک تو جاسو دوے تو ایٹومیٹک جاسو بالکل ہے میری گل ذہن چ رکھیا ایک دا دامن چھڈو گے دوے دا اپنے آپ نکل جائے کیوں جیڑا اعتراض تسی کرسو نا صحابی تے میرے کول بو میں بی این ہی او اعتراض جے اہل بیت تے نہ وکھا دیواں تے گل کریا جی کیوں تاں کر کے ساڈے بزرگاں نے دروازہ ہی بند کر دیتا وادن خبردار جدو صحابت اہل بیت دی گل آوے نظراں جھکا لو اسی اس اہل ہی نہیں کہ انہاں دے فیصلے کریے او عظیم لوگ ہیں او جانن رسول جانے تے رب جانے اچھا بولو سانو انہاں دے فیصلے کرن دی اسی کی فیصلہ ہن اما تے ابا لڑ پون گھر میں مثال دے من لگا وہ وڈن کے نہیں اچھا تے ہن پتر اٹھے تے کہ میں تواڈے فیصلے کرنا تے پیو آپے چمٹا مارنا کانڈا تو نواں آیا فیصلے کرن والا کیوں جی ساڈے وڈیاں دا رولا تو کون ہے توجہ ہے کہ کوئی واہ جی واہ جدو پتر حل نہیں ماما تے بابے دا فیصلہ چ کرے تے مڑ اٹھی کے صحابہ دا کرے مڑ ڈوب مرے ہاں جے نا صدیق عمر دا آوے تیرے متھے وچ پوندا وٹے سن کے نام صحابہ دا تیرے سر وچ وجدی ساٹے ہن وی ویلا ہی ول آ بھائی تے نہ کر ایمان کو چاٹے نہیں تے دی معاشر دے ایویں تو کٹی سیں جویں داند کٹیندا جٹ واہ جی واہ بڑی گل واہ بڑی گل ہے جی واہ پیر سید قطب علی شاہ سندھیلی علی سندھڑا بولی بولدے سن سندھڑا آپ نے سندھڑے وچ نا کلام لکھیا وہ فرماندے تو بھی سچا تیرا ذاکر بھی سچا بیا ہر کوئی عقل دا موٹا کالے تیلے نو آدن بھی تسی سچے ہو تواڈے ذاکر سچے ہیں باقی تو سارے عقلوں فارغ ہیں نا وہ تو موٹے اہل بیت تا نہیں بدلایا تسا کلمہ بھی سمجھیا کھوٹا کلمے دے اگو علی ولی اللہ دی پچر لائی پورا کلمہ پڑھ دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وہ اگو سائے سارا لمبا چوڑا ہے وہ میں ایک نو آکھیا اے کی کر دیو آکھیا علی اللہ دا ولی نہیں میں کہ ولی تو کہ مڑ جی سچی گال نہیں میں کہ سچی ہے تو کہ مڑ جی سچی گال نو سی کلمے چ واڑیا تے کیڑا جرم کیتا میں کہ جی ہر سچی گال کلمے چ واڑ دئی دی ادا کی مطلب میں کہ تیرے ابے دا نا کی آکھیا اکبر شاہ تو میں کہ ہن ان واڑ کلمے چ لا الہ الا اللہ محمد رسول میرا ابا اکبر شاہ یہ سچی گل نہیں تو واڑ کلمے چ مڑے نو نا مراد ہر سچی گل کلمے چ واڑ دے دی کلمہ اوہ جڑا رسول دیتا ہے اوہ صدیق اکبر نو پڑھنا پیا ہے اوہ خود مولا علی نو پڑھنا پیا ہے آپ انہاں رد کر دیا فرماندے تم بھی سچا تیرا ذاکر بھی سچا بھیا ہر کوئی عقل دا موٹا اہل بیت تا نہیں بدلایا تسا کلمہ بھی سمجھیا کھوٹا اذان تے کلمے تسا بدلائے نال سوا فٹ رلایا نے ٹوٹا قطب علی شاہ جی اج مولا علی ہوندا انہاں دے نک تے مارے آ سوٹا تھوڑا جہا بولو انہاں دے میں ایک چک وچ گیا تقریر تے او ادھا پنڈ سی کالے تیلیاں وہ ہن جڑے مینوں سدن والے تے بیٹھے سد تے کدے نیٹ تو لیا انہاں سن کسے انہاں نو مشورہ دیتا بھی جڑا مولوی سدیا انہاں نو سنو تو صحیح آتا کی ہے او ایک دو تقریراں انہاں سنی او ساریاں انہاں دے خلاف آن انہاں کہ خدا دے بندے او جے نو ساتھ بیٹھے تے بندوقاں نکل او سن باقی بندے آدے ہیں کڈنیاں بڑیاں اوکھیاں اے بڑے بڑے دنیا ہی اسیں بندوقاں کڈ لینے ہیں میں کہ پتر کڈنیاں زبان نال تے ہر کو کڈ لینا او جدوں ہن اوتھے میں پہنچیا او ہجے میں بیٹھ کے بیٹھا تے جڑے انہاں دے وڈیرے ہن او ہن میرے کول آ مولوی صاحب میں کہ جی
خدا دا نام ہے کسے نو آکھیں کچھ کسے نو آکھیں کچھ میں او دی رپورٹ پہلے لئی ہوئی آئی اس علاقے دی میں کیا مرید کیڑے گھر دے ہو مرید میں کیا ایدھے میرے حل ویکھو آکھے جی کتب شاہ دے مرید ہیں سندیلے والے میں کیا ہوں ایک گل دسو سارے بیٹھے ہو کتب شاہ تھوڑا پکا پیر ہے آکھے جی بالکل پکا پیر ہے میں کیا چلو میں تو کچھ نہیں آدھا تے جی بابا نہ چھڑے اچھا بولو میں کہا جی بابے ہوری لنگوٹ کاس کے مگے رومن موڑ اوڑا کو ایک بابا بچ بولیا آدھا پیر بھاوے جو آکے تینوں خدا لائی تو کچھ نہ آکے میں کہا پیر تو بھی گیا ہے اچھا بولو اے پیر صرف پھدیا ہے بھی دعا کرا دے ابھی پیر جی دعا کرو میری ایک گڈی ہے تو دو بن جاون دو انتے اچھا بولو تین بن جاون پیر صاحب دعا کر دو ایک کوٹھی ہے تو دو بن جاون دو انتے تین بن جاون تو کدی کسی نے کسی آکھیا جا کے پیر جی دعا کرو میرا ایمان سلامت رہے بولو بولو کدی منگی ہے پیر کو تو دعائے کرونی سی بھی دعا کر میرا ایمان سلامت رہے اس دور دے وچ پر فتن دور ہے رب مینوں حضور دی غلامی چ لے جاوے جیڑی شے منگن والی سی او کدی منگی نہیں ہو تاں کر کے ہن غریب پیر نال سلام کو نہیں لیندا تے امیر پیر دی گڈیاں وی چومدے نے اچھا بولو اچھا بولو یہ دا مطلب ہے تواڈے نزدیک بھی پیری جیڑی ہے نا او گڈی نال جے صرف پیر دا ادب ہے تے میں تینوں پیر وکھائنا غریب ہے این سید تم ناندے بھی ہاتھ چوم جے سیدات دا ادب ہے تو ناندے بھی چوم تے جے غریب سید نو ویکھ کے گلی ولا جاویں امیر دے ٹائر چومدا بداو میں مڑ پتہ لگا تیرے ذہن سید دا ادب کوئی نہیں تیرے ذہن وچ بھی گڈی دا ادب ہے اے دا ایتھے لوکاں نال لا سکنا ہے رب تے دلاں دے حالاں نو جاندا ہے تو میں کہ سونیو ہن پیر تو بھی گیا ہے انہاں کیا سانو پتہ ہے ساڈے بابے ہی ناندا چھڈیا ککھ نہیں پر ہن کریے کہ بیٹھے وچ میں کہ ہن گلاں دو یا پنڈ چھڈو یا پیر چھڈو یا انہاں کیا دو میں گلاں نہیں ہوندی میں پنڈ چھٹدا ہے نا میں کہ مڑا اپنا پتہ کی ذہن ہے کہ میں کہ چندہ دیجئے مسجد میں شراب پیجئے ہوٹل میں رب بھی ناراض نہ ہو شیطان بھی بیزار نہ ہو مسیح تے چندہ بھی دے لیا تے گناہ میں مڑا کیا کہ انہیں کی اپنی جگہ تے برائی اپنی جگہ اور جس قوم دا ذہن اے بن گئے ہوئے انہیں دین نو کی لینا تے کی دسنا ہے بہرحال میرا پیر قطب علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندا ہے جے اج مولا علی ہوندا انہاں دے ناک تے مارے یار سخت نہیں بول گیا پیر وہ تو پھر کتابیں تو کیا بات ہے میں تو صرف انہوں نے ایک شعر سنا ہے کہ ٹھڈو سوٹے پہ مریندے اچھا بولو نعرہ حیداری ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیداری پنج تلی سوا لاکھ نعرہ حیداری کیا بات تو عزیز آنے کی رابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی نے فرمایا اگر قیامت والے دن ایک ترازو دے پلڑے وچ میری ساری امت دا ایمان رکھیا جاوے دوسرے پلڑے وچ میرے یار صدیق دا ایمان رکھیا جاوے پاک نبی فرماندے نے صدیق اکبر دا ایمان میری ساری امت دے بھارا ہو جاوے گا امت نال ساری نال کل صدیق دا ایمان تولو تے فرمان رسول فرمایا او بھارا ہو جاسی تو جے دا ایمان ایڈا مضبوط ہوئے بھی ساری امت دا ایک پاسے کلے صدیق دا اچھا بولو سبحان اللہ او صدیق اکبر دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے تاں کر کے حضرت فاروق اعظم فرماندے نے صدیق نو کہ میری یہ گل نہیں مننا ہے فرمایا دس کہنے لگے
عمر دی ساریاں نیکیاں لے لا، او غار علی ایک رات وہ مینوں دے دے، اچھا بول، جڑا نبی دی رفاقت وچ غار دی ایک رات ایتھے ایک ساڈے خطبا گل کر دن، وہ آدن کہ نبی پاک جدو ہجرت فرماون لگے نا تے آپ کول سن کافراں دیاں امانتاں تے حضور نے چھڈنا سی وطن، لیکن میرے نبی دی امانت ویکھ مولا علی نو دتیاں، فرمایا اس جیدیاں ہیں انہاں نو دے کے میرے پیچھا، اچھا بول، میرے پیچھا آج کل تا جد کول امانت رکھ دئیے وہ آدھا رکھنا رکھ دی مار میں جاندا، تاں کر کے تو دعا میں اثر نہیں دیا، اسی دعا منگنے ہیں یا اللہ کام سیدھا کرو اگے نال پٹھو ہے کیوں بھی جدو ساڈے دل او رہے نہیں، زبان دی او تاثیر نہیں رہی، دعا میں اثر کی رہنا ہے، تاں کر کے بلے شاہ کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو بزرگ حضرت جی بلے نو اے کی کیتی جاندے ہو، اچھا بولو تھوڑا جا بولنا، ایتھے اقبال ایک گل کر گیا تھا، اقبال کوئی پوچھے جا رہے نے کعبہ سے حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ جڑے حج کرن جاندے ن او اقبال آئے یا اوتھے جاندے تے آب زمزم دا پانی تے کھجوراں لے کے آ جاندے ن، اوتھوں تے لیاونا ایمان سی، اے سانو کھجوراں تے ٹرکا دیندے، میں ساریاں دی گل نہیں پیا کردا چونکہ ویکھیا اکثریت نو جاننا ہے، تاں کر کے اگلے دن ایک مولوی صاحب تقریر پہ کردا ہی، وہ ہے تو ساڈے مذہب دا نہیں لیکن گل اس چنگی کیتی، اسے کہ یار میں سوچدا رہا بھی جڑا رانا ثناء اللہ نہیں فیصل آباد والا، یہ کہ اگلے دن حج کرن گیا تے جدوں اے نے شیطان نو پتھر مارے ہو سن تے اینو شرم نہ آئی اسی، اچھا بول بھئی میں اس تو ودا کے کام کر آیا اگو شیطان بھی یاد ہونا، شرم تے نہیں آوندی تو میرا ہو کے تے مینوں ہی ماری ہوندا ہے، اچھا پیر باو سلطان آکھیا سی علم تے پڑھیا پر آداب نہ سکھیا، او کی لینا علم نو پڑھ کے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیح پھڑ کے چلے کٹے یار کچھ حاصل نہیں تے کی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دینا میرا کامل باہو بھاوے لال ہون کڑ کڑ کے اللہ بندے ہو نماز پڑھو تے انج پڑھو زندگی دی آخری سمجھ کے پڑھو، روزہ رکھو تے انج رکھو زندگی دا آخری سمجھ کے، حج کرو تے انج کرو زندگی دی آخری سمجھ کے کرو، دل نہ بدلے تے عبادت دا فائدہ نہیں، عبادت دا فائدہ ہی ادوں میں جدوں دل بدلے، جے دل اوتھے دا ہی اوتھے مڑ ٹکرا ہی ہیں سونے، او باویں مولوی مارے باویں پیر مارے باویں تساں مارو او ٹکرا ہی رانی ہیں، جے دل بدل جاوے تے سمجھ لا دنیا تے آخرت تیری تقدیر بھی بدل گئی تے اللہ دی بارگاہ میں تیری عبادت قبول بھی ہو گئی۔ صدیق اکبر دا نبی نے دل ہی بدلیا سی، فاروق اعظم دا دل ہی بدلیا سی،
عثمان غنی مولا علی دا دل ہی حضور نے بدلیا ہے، انج بدلیا ہے کہ ویکھ لا کائنات واسطے مثال بن گیا۔ تا کر کے میرے نبی فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، حضور نے فرمایا میرے بعد آون والے ابو بکر عمر دے پیچھے چلے آ۔ اچھا بولو، ہن جنہاں دے پیچھے نبی یادا پہ چلو، اے دا مطلب ہے انہاں دا ہر عمل ہی مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق ہے، تاں تے حضور فرمایا بھی انہاں دے مگر چل سو تے سیدھا جنت۔ تو عزیز آنے کی رابی اقبال آکھیا سی، اقبال کوئی پوچھے جا رہے نے کعبہ سے حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے ایک فکر دیتی ہے، پیغام دیتا ہے، اوے کعبے دی زیارت کرن والے ہو، صرف آب زمزم تے نہ رہو، اوتھے جاندے ہو تے دل بدل گیا۔ دل بدل کے آؤ، دل بدل سی تے سمجھ لا تقدیر بدل سی، تقدیر بدلی تے دنیا و آخرت تے اللہ کامیابی بھی دے سی، عزت بھی دے سی تے جنت بھی دے سی۔ اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا ساری امت دا ایمان ایک پلڑے وچ، میرے یار صدیق دا ایمان تے موڑ بھی بارہ کے دونا ہے، چارے یار نبی دے اللہ تے نہیں کوئی انہاں چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ پیدا کرسی انہاں جان نثاراں ورگا، اتے نہ کوئی آیا ہی نہ آشی انہاں پاک ہوبداراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار نبی دا ہزاراں ورگا۔ دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آخر دعوایا ان الحمدللہ۔